آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی ایمرجنسی کے بارے میں جو خصوصی طور پر مردوں کے لیے تکلیف، بے چینی اور شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیسٹیکولر پین یعنی مردوں میں ٹیسٹس میں ہونے والی تکلیف کے بارے میں۔ یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا یہ ایک خطرناک علامت ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اختتام تک آپ ان تمام سوالات کے جوابات جان چکے ہوں۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور۔ ٹیسٹس میں درد ان لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہوتا ہے جو اس کا سامنا کرتے ہیں اور بعض صورتوں میں مریض کو فوری طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویڈیو میں ہم ٹیسٹس کے درد کی ممکنہ وجوہات پر بات کریں گے۔ چلتے ہیں پہلی وجہ کی جانب جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور جس کو کہا جاتا ہے ٹیسٹیکولر ٹارشن یعنی ٹیسٹس کا مڑ جانا۔ ٹیسٹس ایک تھیلی میں جسے اسکروٹل سیک کہا جاتا ہے موجود ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی اچانک کھچاؤ، چوٹ لگنے یا بعض صورتوں میں ٹیسٹس کی سپرمیٹک کارڈ کے ڈھیلے ہونے کی صورت میں ٹیسٹس اپنی کارڈ کے گرد گھوم جاتا ہے، تو ٹیسٹیکولر ٹارشن کہا ہے۔ ٹیسٹس کا مڑ جانا ایک سنگین طبی حالت ہے جس میں ٹیسٹس ضائع ہونے سے بچانے کے لیے فوری آپریشن کی ضرورت ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ٹیسٹس اپنی نالی کے گرد مڑ جاتا ہے تو خون کی فراہمی بند ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں ٹیسٹیکولر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کر کے ٹیسٹس کا معائنہ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ درد ٹیسٹیکولر ٹارشن کی وجہ سے ہے اور خون کی سپلائی واقعی رک چکی ہے یا اس کی وجوہات کچھ اور ہے۔ ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہمیں ٹیسٹس میں خون کے بہاؤ کے بارے میں مکمل حد تک درست معلومات فراہم کرتا ہے۔ اگر ٹیسٹس میں خون کا بہاؤ نظر نہ آئے تو یہ ایک خطرناک علامت ہو سکتی ہے جس پر اگر فوری طور پر سرجری کر کے ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ ٹیسٹس کے ضائع ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ حالت کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے لیکن نوجوانوں میں زیادہ عام ہے۔ لمبی ہسٹری بھی ٹیسٹیکولر ٹارشن کے کیس میں اہمیت کی حامل ہے کیونکہ بعض خاندانوں میں اس کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے۔ جن افراد کو ٹیسٹس کے مڑنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات پہلے وقفے سے ٹیسٹس میں درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک انتباہی علامت ہو سکتی ہے جو ٹیسٹس کے بار بار مڑنے اور خود بخود سیدھا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ تر مریضوں میں شدید درد اور متاثرہ ٹیسٹس میں سوجن ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات بعض مریضوں کو تھیلی میں بھی سوجن ہو سکتی ہے۔ متاثرہ ٹیسٹس غیر معمولی زاویے پر اوپر کی جانب ہو سکتا ہے اور متلی، قے، پیٹ میں درد، بخار اور بار بار پیشاب آنا بھی اس کی علامت ہو سکتی ہے۔ ٹیسٹس بچانے کے لیے فوری طبی معائنہ اور آپریشن ضروری ہے، لہٰذا اگر کسی مریض کو اس بات کی علامات محسوس ہو تو فوری قریبی ہسپتال جائیں، کسی ماہر ریڈیولوجسٹ سے الٹرا ساؤنڈ کروائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ درد ٹیسٹیکولر ٹارشن کی وجہ سے نہیں۔ ٹیسٹیکولر پین کی دوسری بڑی وجہ ہے ٹیسٹیکولر ٹراما، کیونکہ ٹیسٹس جسم کے باہر ہوتے ہیں اس لیے انہیں چوٹ لگنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کند یا تیز چوٹ کی وجہ سے نیل پڑ سکتا ہے، ٹیسٹس مڑ سکتا ہے، اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، حتیٰ کہ پھٹ بھی سکتا ہے جسے ٹیسٹیکولر رپچر کہا جاتا ہے۔ ٹیسٹس کی چوٹ کی صورت میں مریض کو متلی، درد، تھیلی اور ٹیسٹس میں سوجن، نیل پڑنا اور پیشاب کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اگر کبھی بھی ٹیسٹس پر چوٹ لگے تو فوری طبی امداد حاصل کریں۔ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے چوٹ کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شدید چوٹ کی صورت میں مکمل جائزے کے لیے آپریشن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، جبکہ معمولی چوٹ آرام، سخت ورزش سے پرہیز اور درد کم کرنے والی ادویات سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ٹیسٹس کی چوٹ اکثر اوقات سپورٹس انجری ہو سکتی ہے۔ ایسے کھیل جس میں ٹیسٹس کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہو ان کو کھیلتے وقت ٹیسٹیکولر گارڈ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ ٹیسٹس میں درد کی تیسری عام وجہ ہے ایپیڈیڈمائٹس یا ایپیڈیڈمو اورکائٹس یعنی انفیکشن۔ ایپیڈیڈمائٹس ٹیسٹس کے اس حصے کی سوزش ہے جہاں سپرم محفوظ کیے جاتے ہیں اور منتقل ہوتے ہیں۔ اگر یہ سوزش پورے ٹیسٹس میں پھیل جائے تو اس حالت کو ایپیڈیڈمو اورکائٹس کہا جاتا ہے۔ بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشن جو بعض اوقات جنسی طور پر منتقل ہو سکتے ہیں اس کی سب سے عام وجہ ہے۔ کبھی کبھار ایپیڈیڈمائٹس پیشاب کی نالی یا پروسٹیٹ سے انفیکشن پھیلنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایپیڈیڈمائٹس کی علامت میں ٹیسٹس میں درد اور حساسیت شامل ہے جو عموماً ایک طرف ہوتی ہے لیکن دونوں طرف بھی ہو سکتی ہے۔ متاثرہ حصہ سرخ ہو سکتا ہے اور چھونے پر گرم محسوس۔ درد عموماً آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ بعض افراد کو پیٹ یا کولہے کے حصے میں بھی درد ہوتا ہے۔ انفیکشن کی وجہ سے بخار، پیشاب کرتے وقت درد، بار بار پیشاب آنے کی ضرورت اور عضو تناسل یعنی پینس کے سرے سے رطوبت کا نکلنا اور حتیٰ کہ منی میں خون بھی آ سکتا ہے۔ انفیکشن یعنی ایپیڈیڈمائٹس کا علاج اینٹی بایوٹکس سے کیا جا سکتا ہے۔ ایپیڈیڈمائٹس کی تشخیص کے لیے بھی ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ضروری ہے کیونکہ ایپیڈیڈمائٹس کو بآسانی اور درست طریقے سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹیکولر پین کی تیسری وجہ ہے انگوائنل ہرنیا۔ انگوائنل ہرنیا اس وقت ہوتا ہے جب آنت کا ایک حصہ پیٹ کی دیوار کی کمزور جگہ سے باہر نکلا۔ یہ باہر نکلا ہوا آنت کا حصہ سوجن پیدا کرتا ہے جو ٹیسٹس کے قریب تھیلی تک پہنچ سکتی ہے۔ سوجن کے علاوہ یہ علامات بھی محسوس کی جا سکتی ہیں، مثلاً کھانسی کرنے پر سوجن کا بڑھ جانا اور لیٹنے پر کم ہو جانا۔ ہرنیا درد، تکلیف یا شرمگاہ اور تھیلی میں کھچاؤ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ہرنیا لازمی طور پر خطرناک نہیں ہوتا لیکن اکثر پریشانی کا باعث بنتا ہے اور اس کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپریشن سے قبل الٹرا ساؤنڈ پر ہرنیا کی مکمل اسسمنٹ کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہرنیا کا سائز کتنا ہے، کیا اس میں موجود آنتوں میں خون کی سپلائی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ رہی اور یہ اسکروٹم یا ٹیسٹس کی تھیلی میں کس حد تک داخل ہو رہا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد سرجن ہرنیا کی سرجری پلان۔ کبھی کبھار جب آنت کا حصہ پیٹ کی دیوار سے گزرتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے، اس صورت میں خون کی فراہمی متاثر ہو جاتی ہے اور اگر ایسا ہو تو درد اور حساسیت بڑھ سکتی ہے۔ اگر کسی مریض کو اپنے انگوائنل ہرنیا میں کوئی ایسی تبدیلی محسوس ہو
یا یہ علامات محسوس ہوں تو فوری طور پر الٹراساؤنڈ کروائیں، کیونکہ اس صورت میں آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ٹیسٹیکولر پین کی 5ویں وجہ ہے ٹیسٹس کی سسٹ یعنی ایپیڈیڈمل سسٹ۔ کبھی کبھار مردوں کے ٹیسٹس میں سسٹ بن جاتے ہیں۔ یہ عموماً ایپیڈیڈمس میں موجود سیال کے جمع ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں جو سپرم ذخیرہ کرنے والے نظام کا حصہ ہے۔ سسٹ نرم گلٹیوں کی صورت میں ٹیسٹس کے اوپر یا نیچے محسوس ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر صورتوں میں ان میں درد نہیں ہوتا، لیکن بعض افراد کو ہلکا درد یا بھاری پن محسوس۔ ڈاکٹر معائنے کے دوران ایپیڈیڈمل سسٹ کی شناخت کر سکتا ہے، لیکن تشخیص کی تصدیق کے لیے الٹراساؤنڈ کی ضرورت ہے۔ الٹراساؤنڈ پر اس کا سائز، اس کی لوکیشن اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر پانی کی کتنی مقدار موجود ہے۔ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سسٹ کے علاج کے لیے درست طریقہ کار کا تعین۔ ٹیسٹیکولر پین کی 6ٹھی وجہ ہے ویریکوسیل۔ ویریکوسیل ٹیسٹس کی تھیلی میں موجود رگوں کے پھیل جانے کو کہتے ہیں۔ اگر یہ رگیں پھول جائیں تو سوجن پیدا ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ہلکا مسلسل درد بھی ہو سکتا ہے جو کھڑے ہونے پر بڑھ جاتا ہے۔ ویریکوسیل ٹیسٹس کی نشو و نما کو بھی متاثر کر سکتی ہے، اس لیے متاثرہ ٹیسٹس چھوٹا محسوس ہو سکتا ہے اور کبھی کبھار ویریکوسیل بانجھ پن کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ویریکوسیل کا کلر ڈاپلر الٹراساؤنڈ کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان رگوں میں خون کا بہاؤ کیسا ہے اور ان کھلی ہوئی رگوں کا سائز کتنا ہے۔ اس بنیاد پر ویریکوسیل کی گریڈنگ کی جاتی ہے جو کہ گریڈ 1 سے 4 تک ہو سکتی ہے۔ ابتدائی مراحل میں ویریکوسیل کو بغیر سرجری کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہو تو سرجری، یا اگر ہم اس کو بغیر سرجری کے ٹھیک کرنا چاہیں تو سکلیروتھیراپی کی واحد آپشن۔ بعض اوقات ان رگوں میں خون جم بھی جاتا ہے جو کہ شدید تکلیف کا باعث ہے۔ کلر ڈاپلر الٹراساؤنڈ پر ایک ماہر ریڈیولوجسٹ ان تمام مسائل کی بآسانی تشخیص کر سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹیسٹیکولر پین ہو یعنی ٹیسٹس میں درد کی شکایت ہو رہی ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کب کیا جائے؟ بہتر تو یہ ہے کہ اگر مسلسل درد محسوس ہو رہا ہو، چاہے اس کی شدت کم ہی کیوں نہ ہو، یا ٹیسٹس کے سائز میں کوئی تبدیلی محسوس ہو، یا شارٹم یعنی ٹیسٹس کی تھیلی میں اکڑاؤ محسوس ہو، تو فوری طور پر الٹراساؤنڈ کر کے دیکھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ درست وجہ معلوم ہونے کے بعد انفیکشن کی صورت میں اس کا دوائیوں سے علاج کیا جا سکتا ہے، جبکہ اگر کسی بڑے مسئلے کی صورت میں سرجری ریکوائرڈ ہو تو وہ بھی بروقت انجام پا سکتے۔ یاد رکھیے کہ ٹیسٹس ایک انتہائی حساس حصہ ہے۔ اس کو پہنچنے والا معمولی نقصان بھی بیشتر صورتوں میں نہ صرف ایک مستقل مرض کی صورت اختیار کر لیتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ معاشرتی مسائل اور ازدواجی مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اپنے جسم کی آواز کو کبھی نظر انداز مت کیجیے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو ٹیسٹس میں کوئی گلٹی، سوجن یا درد محسوس ہو تو کسی مستند ڈاکٹر سے ضرور معائنہ کروائیں، اور اگر آپ اس سلسلے میں الٹراساؤنڈ کی خدمات حاصل کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ قائم کر کے اپائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ۔